السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں ایک بڑی برائی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرض لے لیتے ہیں، ادھار پیسے لے لیتے ہیں، لیکن واپسی کا جب وقت آتا ہے تو کنی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ بعض بحث تو ایسے ہوتے ہیں جو لینے کے بعد مکر جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو لیا ہی نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ تو کم ہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو قرض لے تو لیتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے قرض لے رکھا ہے، ادھار لے رکھا ہے، لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ کل کو دے دیں گے، ایک ہفتے بعد آ جانا، ایک مہینے بعد آ جانا، ابھی ہمارا کام نہیں چل رہا، یہ اور وہ اس طرح کے بہت سے بہانے وہ بناتے ہیں۔ جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس واپس کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن بس پریشان کرتے ہیں، جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتے ہیں، اور سامنے والے کو جس نے بیچارے نے مجبوری میں ان کا ساتھ دیا تھا اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور بعض تو بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن نفل جو ہے وہ عمروں پہ عمرے کرتے چلے جاتے ہیں، ہر سال وہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا لیا ہوا پیسہ واپس نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی بری گندی عادت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مطل الغنی کی ظلم، کہ اگر کسی شخص کے پاس ادھار لیے ہوئے پیسے واپس کرنے کی گنجائش ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظلم ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایسا شخص ظالم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، تو گویا ایسا شخص اللہ کا بھی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ناپسندیدہ ہے، اور اس حد تک ناپسندیدہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کا قرض لے کر شہید ہوا ہے، جس وقت وہ شہید ہوا ہے اس کے اوپر کسی کا قرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو شہادت بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے، کسی کا انتقال ہو جاتا اور آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تو آپ پوچھتے کہ تمہارے اس بھائی پر کوئی قرض تو نہیں کسی کا؟ اگر صحابہ بتاتے کہ ہاں اس پر قرض ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے، آپ اس کی نماز نہیں پڑھتے، اور صحابہ سے کہہ دیتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو، صلو علی اخوانکم، لیکن آپ خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرما دی تھی تو آپ پوچھتے تھے کہ تمہارے بھائی پر قرض ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں قرض ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے عطا فرما دیا کرتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے، اس لیے ہمارے جو بھائی اس غلط عادت میں مبتلا ہیں اور بلا وجہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بلا وجہ میں لیٹ کرتے ہیں، بلا وجہ میں سامنے والے کو جو ہے تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط عادت ہے۔ جب آپ نے کسی کا قرض لیا ہے تو جو تاریخ واپسی کی طے کی گئی ہے اسی تاریخ میں واپس کیجیے۔ اگر آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، سامنے والے کو چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں، اس کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں، تو شریعت کی نظر میں آپ ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر اسی حال میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شاید یہ آپ کی تباہی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچیے۔ ہم سب کوشش کریں کہ یا تو قرض لیں ہی نہ، اور اگر قرض کسی کا لیا ہے تو جب بھی وقت ہو ادائیگی کا فوراً اس کو ادا کر دے، چاہے اپنی کوئی خاص چیز بیچ کر ہی ادا کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔